اشتر صاحب ایک دفعہ پھر جو این ایف سی والا معاملہ ہے، 18ویں ترمیم والا معاملہ ہے، اس پہ شاید این ایف سی پر آئی ایم ایف نے بھی بات کی ہے، انہیں بھی کچھ کنسرنز ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیڈریشن کی بانڈنگ ہے وہ اس کے بعد بڑی ہے، کم ہوئی ہے؟ فائنینشیل امپیکٹ پر بھی اس کے بات کریں گے، لیکن اوور آل جو ہے ہر 3 سے 6 مہینے بعد یہ بحث دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے کہ جو صوبوں کو شیئر جا رہا ہے وہ اب پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. ہیلدی ڈیبیٹس آر ویلکم. یہ جو بات ہے 18 امینڈمنٹ کی، یہ صرف اس کا امپیکٹ جو این ایف سی یا فائنینشیل نہیں، اس کے اور بہت سارے امپیکٹس ہیں. آپ کی یادداشت کے لیے ریفریش کرنے کے لیے، اس میں 102 امینڈمنٹس ہوئی تھی کانسٹیٹیوشن میں. جی، بہت ساری چیزیں نکالی گئیں، بہت ساری چیزیں ڈالی گئیں. ان میں سے ایک جو ایلیمنٹ ہے جو میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے صدر مملکت کے پاس جو اختیارات تھے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے، وہ ختم کر دیے گئے. اور دوسرا، پارلیمنٹری لیڈرز کو اور جو پارٹی کے سربراہان ہیں ان کے پاس بہت ساری اختیارات آ گئے. اور جو سپریم کورٹ نے، جو میرے نزدیک شاید تشریح ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک ایسا ویپن دے دیا جس کے ذریعے وہ بالکل بھی ہر طرح کی ڈیبیٹ ایون کو ختم کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں. سو بہت سارے پروز ہیں، بہت سارے کونس ہیں. جہاں آج کل جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا ڈائریکٹ تعلق فسکل سپیس سے ہے. جہاں پہ 17 منسٹریز ڈیوالو ہو گئیں اور ان کے خرچے ختم ہو جانے چاہیے تھے، وہاں پہ وہ 17 منسٹریز اس لیے بھی شاید ہمیں ضرورت ان کی ہے کیونکہ انٹرنیشنل کنونشنز اور آبلیگیشنز اور ٹریٹیز کو پھر پروونسز نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ شاید پروسیس نہیں تھا. ان کو پاک کرنے کے لیے آپ کو پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. مثلاً آپ کے لیبر کے معاملات ہیں، ویمن کے ہیں، آپ کے چائلڈ رائٹس کے ہیں، اور اس طرح کی سب چیزیں. فسکل سپیس کے حوالے سے جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو ایفیکٹ ہوگا، بیکاز بہت سارے جو محصولات ہیں وہ پروونسز کو دے دیے گئے ہیں. اس کے اوپر بہت سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کی اسپیس بہت کم ہے تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہمارے جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں اور جو آپ کے ڈیفنس کی معاملات ہیں اور آپ کے وہ تمام اخراجات جو کہ مثلاً ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے آپ کو چاہیے. ایک صوبہ زیادہ امیر ہو گیا ہے، دوسرا کمزور پڑ گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کی سچویشن آ گئی تو فیڈریشن کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے ہوں گے آنے والے دنوں میں کہ وہ اس کو دے سکے. اور اگر متحارب قسم کی حکومتیں ہیں تو بہت ساری اس کے اندر ایشوز آ سکتے.